کینیڈا نے اسٹڈی کو لے کر اور وزٹ کو لے کر کچھ اپنی پالیسی میں چینج کیا ہے۔ کیا چینج کیا ہے، کس طرح سے اب اسٹوڈنٹ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے، یا وہ لوگ جو کہ وزٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہیں ان کو کیا بینیفٹ ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن مس نہ ہو جائے، اسکپ نہ ہو جائے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تنویر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل WSL کنسلٹنٹ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کینیڈا کی پالیسی چینجز ریگارڈنگ اسٹڈی ویزا اینڈ وزٹ ویزا۔ تو اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں، آپ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی ویڈیوز آتی ہیں آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسٹڈی ویزا کے اندر کیا چینج آئی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے۔ اسٹڈی ویزا میں جو SDS پروگرام تھا وہ کینیڈا نے بالکل ختم کر دیا۔ اب کوئی SDS پروگرام نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن انہوں نے یہی دی ہے کہ اب تمام دنیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایکول رائٹس ہیں کہ وہ ویزا کے لیے اپلائی کریں، کینیڈا میں آ کر اسٹڈی کریں۔ پہلے یہ تھا کہ کچھ ملکوں کو انہوں نے پریورٹی دی ہوئی تھی، کافی زیادہ، جو ایک لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو پریورٹی تھی، وہ لوگ 21 دن کے اندر اندر کینیڈا میں جو ہے ان کا ویزا کا ڈیسیژن آ جاتا تھا، لیکن اب انہوں نے وہ ختم کر دیا۔ اب کیا کیا چیزیں ختم ہوئی ہیں کہ انہوں نے GIC سرٹیفکیٹ کو آپشنل کر دیا، اسٹوڈنٹ لگائیں یا نہ لگائیں یا بینک اسٹیٹمنٹ لگائیں، یہ اب اسٹوڈنٹ کے اوپر ہوگا۔ اس کے علاوہ آئلٹس جو ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹ آپشنل ہو گئی ہے۔ اگر جو ہے اسٹوڈنٹ SDS میں اپلائی نہیں کر رہے یا نان SDS جو کہ پہلے بھی تھا اس میں اپلائی کریں گے تو وہاں پر پہلے بھی آئلٹس کی ریکوائرمنٹ کمپلسری نہیں تھی۔ آئلٹس اگر یونیورسٹی یا کالج ڈیمانڈ کرتا تھا تو دین آپ نے لگانا ہوتا تھا، ادروائز اس کی کمپلشن نہیں تھی۔ تو اب SDS پروگرام کے ختم ہونے کے بعد وہ کمپلشن بھی اب ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ فیس ڈپازٹ کی جو ایک کمپلشن تھی SDS پروگرام میں جب آپ اپلائی کرتے تھے، تو اب وہ بھی آپشنل ہے۔ اگر آپ کے سے کالج یا یونیورسٹی ڈیمانڈ کرتا ہے تو دین آپ نے پے کرنی ہے، ادروائز اس کے اندر بھی کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے بینیفٹس ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ فیس ایڈوانس میں پورے سال کی افورڈ نہیں کرتے تھے یا GIC سرٹیفکیٹ نہیں بنوا سکتے تھے، بینک اسٹیٹمنٹ لگا سکتے تھے، اب وہ بھی اپلائی کر سکیں گے اور ان کا ویزا کا ڈیسیژن جو ہے اس کے اکارڈنگ ہی آئے گا۔ باقی اس کے اندر SDS میں انہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ جی ہم 21 دن کے اندر اندر ڈیسیژن دیں گے، لیکن وہ بھی 21 دن کی کمپلشن جو تھی وہ صرف فارمل تھی، لیکن بہت کم کیسز ایسے ہوتے تھے کہ جو اتنے دن کے اندر ڈیسائیڈ ہو جاتے تھے۔ موسٹلی کیسز اس سے پرولونگ ہی کرتے تھے، تو اس لیے وہ جو ٹائم ہے وہ پہلے بھی زیادہ لگ رہا تھا، وہ اب بھی زیادہ لگے گا۔ تو اس لیے انہوں نے اس SDS پروگرام کے لگتا ہے بینیفٹس اتنے زیادہ نہیں مل رہے تھے، جو انہوں نے بالکل اس کو ختم کر دیا اور تمام اسٹوڈنٹس کو ایکول جو ہے رائٹس اب دے دیے کہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اسٹوڈنٹس جو ہیں جو کہ پہلے ایکسپینسز کی وجہ سے GIC سرٹیفکیٹ اور ایڈوانس میں پوری فیس جو ہے اس سال کی جمع کروانے کی وجہ سے جو لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے کینیڈا اسٹڈی میں، اب ان کو یہ ہے کہ وہ جو ہے یہ والی اپرچونٹی جو کہ اب وہ دے رہا ہے کینیڈا، اس کو اویل کریں، اپلائی کریں، انشاءاللہ ان کو ویزا جو ہے ملے گا۔ لیکن اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جس پروگرام میں آپ اپلائی کر رہے ہیں کیا اس کے اندر پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ کی آپشن اویلیبل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ویزا تو مل سکتا ہے لیکن اگر آپ کا پروگرام ایک ایسا ہوا جس کے اندر پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ نہیں ہے تو دین آپ کے لیے ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہو جائے گا کینیڈا میں اسٹے کا۔ تو آپ کوشش کریں کہ پروگرام ایسا لیں جن کے اندر پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ بھی آپ کو ملتا ہو۔ اب آتے ہیں وزٹ ویزا کے ریلیٹڈ، اس کے ریلیٹڈ بھی ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے جو کہ کینیڈا نے اناؤنس کیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے گائیڈ لائن نہیں دی ہیں کہ اب آپ کو ویلیڈیٹی آف پاسپورٹ کے اوپر ویزا نہیں ملے گا، آپ کو اتنے ٹائم کا ہی ویزا ملے گا جتنا ٹائم آپ نے ان کو ڈیمانڈ کیا ہے۔ لیٹس سپوز اگر آپ کہتے ہیں جی میں نے 15 دن کے لیے جانا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو 15 دن کا یا میکسیمم 1 منتھ کا ویزا دیں۔ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ آپ کو ویلیڈیٹی آف پاسپورٹ کے اوپر ویزا دے دیا جاتا تھا، آپ کا پاسپورٹ 10 سال ویلڈ ہے تو 10 سال کا، 5 سال ویلڈ ہے تو 5 سال کا، یا جتنے بھی سال کا ویلڈ ہوتا تھا آپ کو مل جاتا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ویزا آفیسر اتنے ٹائم کا ہی دے گا جتنا آپ نے ڈیمانڈ کیا ہے، یا اس سے کچھ 10-15 دن آپ کو ایکسٹرا مل سکتے ہیں۔ تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اب آپ کی ایویلیویشن اتنے ٹائم کے اکارڈنگ ہی ہوگی۔ آپ کے فنڈز جو اویلیبلٹی فنڈز ہیں، یا آپ کی جاب کا سینیریو ہے، یا آپ کی پاکستان کے اندر
کیا جو ہے مطلب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی ارننگ کے کیا سورسز ہیں، اس کی ایویلیوشن آپ کے پورے ٹرنیور کے حساب سے نہیں ہونی، بلکہ آپ کو وہ جو 10 دن ہے، 15 دن ہے، 20 دن ہے، جو آپ نے فنڈز اس کے لیے لگائے ہیں اس کے حساب سے ہونی ہے۔ اس کی ایگزامپل یہی ہے کہ ہمارے یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ارسلان سکندر، ان کا یہ جو ایکسیپٹنس آیا ہے ان کو کینیڈا کی طرف سے، ان کا کوئی ٹریول ہسٹری نہیں، کوئی ان کے پاس ایسا جو ہے کوئی آئلس نہیں کیا ہوا، کوئی ٹریول ہسٹری نہیں، فریش پاسپورٹ ہیں، جسٹ 25 ایئر ان کی ایج ہے، اور انہوں نے تقریباً 2 ملین کی انہوں نے بینک اسٹیٹمنٹ لگائی ہے، اور وہ بھی جو ہے بہت لمبی چوڑی بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، کچھ عرصے کی انہوں نے بینک اسٹیٹمنٹ لگائی ہے، لیکن ان کو ایکسیپٹنس مل چکی ہے، ان کو ویزا جو ہے وہ مل چکا ہے۔ ان کو ہم نے منگوا کر دیا تھا اپنا یہ جو انویٹیشن لیٹر، ایک ہمارا یہ انویٹیشن لیٹر آیا تھا، ان کو منگوا کے دیا، اس کے بعد ان کے ڈاکومنٹس ریڈی کیے اور ان کو ویزا مل چکا ہوا ہے، اور انہوں نے اب پاسپورٹ سبمٹ کروانا ہے، اور پاسپورٹ کے اوپر ویزا اسٹکر کے بعد آئیڈیا ہوگا کہ ان کو کتنے دن کا ویزا ملا ہے، ان کو 1 ماہ کا ملا ہے، 1 سال کا ملا ہے، یا جو ہے ان کا بھی پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی تک ملا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس میں لازم نہیں ہے کہ آپ کو صرف اتنے ہی ٹائم کا ملے گا، اب ویزا آفیسر جو ہے اس کی ڈسکریشن ہے، اس کی پاورز ہیں کہ وہ آپ کو کتنے ٹائم کا دیتا ہے، وہ 1 ماہ کا دے، 2 ماہ کا دے، 1 سال کا دے، یا 10 سال کا دے، یا آپ کو ویلیڈیٹی آف پاسپورٹ کے اوپر دے، مطلب آپ ویزا آفیسر کے ہینڈ میں ہے کہ وہ آپ کو کتنے ٹائم کا ویزا دیتا ہے۔ تو یہ جہاں پر ایک اچھی بات ہے، مطلب اس میں ویزا ملنے کے چانسز آپ کو زیادہ ہو جائیں گے۔ ایک مطلب نیگیٹو بات یہ ہے کہ جی آپ کو کم عرصے کا ویزا مل رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ویزا ملنے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے ایک کلائنٹ کا اسی جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس کو ویزا ملا ہے کہ اس نے 1 ڈیڑھ ماہ کا ٹائم مانگا تھا، اسی کے اندر ان کا اس کو ویزا مل چکا ہوا ہے۔ پچھلے کچھ ٹائم میں ایسا لگ رہا تھا کہ کینیڈا جو ہے نا آئے دن اپنی پالیسی سخت سے سخت کرتا جا رہا ہے اور مشکل سے مشکل کرتا جا رہا ہے، لیکن اب جو یہ سٹیپس لیے ہیں وزٹ کو لے کر اور اسٹڈی کو لے کر، اب ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی پالیسی کو ریلیکس کیا ہے، آسان کیا ہے۔ اب جو لوگ وزٹ اپلائی کریں گے ان کو بھی مل سکتا ہے چانس، اور جو لوگ اسٹوڈنٹ اپلائی کریں گے ان کے لیے بھی ایکول چانسز ہیں۔ تو میرے بھائی جو انٹرسٹڈ ہیں اسٹڈی کے لیے، وزٹ کے لیے، وہ اس گولڈن اپرچونٹی سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اپلائی کریں، انشاءاللہ جیسے ان لوگوں کو ویزا مل رہا ہے آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اس کے لائک اور شیئر کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔